اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زندگی کے منفی جذبوں میں سب سے خوفناک اور نقصان دینے والی طاقت یعنی خوف پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ خوف کی ہمارے زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم پیدا ہونے سے مرنے تک کسی نہ کسی خوف کے شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں موت کا خوف ہوتا ہے، غربت کا خوف ہوتا ہے، دوزخ کا، بے عزتی ہونے کا، ناک کٹنے کا، اپنے پیاروں کو کھونے کا، تنہائی کا یعنی تنہا رہ جانے کا، اولاد کی نالائکی کا، ناکامی کا، عورتوں کو حسن کھونے کا، حسن و کشش کھونے کا۔ ہمیں تبدیلی کا ڈر بھی ہوتا ہے، جسے آپ کمفرٹ زون کھونے کا ڈر کہہ سکتے ہیں۔ یہ 10 دائرے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اسی میں عمارت کا ڈر بھی آ جاتا ہے، امیر ہونے کا ڈر۔ پھر فوبیاز علیحدہ ہوتے ہیں۔ لالچ اور حسد بھی ڈر کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ 3 بنیادی خوف ہیں: موت، تنہائی اور شرمندگی کا خوف۔ زندگی کے سب سے اہمیت والے اور بنیادی خوف ہوتے ہیں، باقی سب انہی سے اٹھتے ہیں۔ یہ ختم تو باقی سب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کم از کم بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں چاہوں گا کہ آپ اس پر سوال جواب شروع کریں۔ جو مختلف لوگوں نے سوال مجھے دیے تھے میں ان کا جواب دوں گا۔ جی، یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ امیر ہونے سے بھی ڈرتے ہوں، یعنی یہ امیر ہونے کا خوف؟ جی، کے بارے میں ذہن، انسانی ذہن ہر چیز کا ایک دائرہ بنا لیتا ہے۔ آپ نے اپنی جو آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، آپ اسی آئی ڈی میں ڈھلتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی آئی ڈی غریب کی آئی ڈی ہے تو آپ غریب ہی رہیں گے۔ آپ نے اپنا ایک دائرہ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جو آدمی پچھلے 10 سال سے اپنی کمزور آمدنی میں گزارا کر رہا ہے، قرضوں میں رہتا ہے، تو وہ امیر ہونے کا ڈر اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ میری شکل کیسی ہوگی، کیا میرے پاس کبھی کار ہوگی، کوٹھی ہوگی۔ اس کے ذہن میں وہ عجیب سا ڈر بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک دائرہ ہوتا ہے کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک ڈر ہوتا ہے، جس طرح کمفرٹ زون کا ڈر ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ جی، اچھا، ایک انہونی ہونے کا خوف لوگوں کو ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، انہونی جو خوف ہیں، ہمیں جس چیز سے ہم ڈریں اسے ہم اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جس چیز سے آپ ڈریں، اس لیے پہلا ہے کہ آپ ڈر خوف ختم کریں، کہ جس چیز سے آپ ڈر کے اسے دل میں بٹھا لیں وہ آپ کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ یعنی جو چوری سے ڈرتا ہے اس کی چوری ہوتی ہے، جو غربت سے ڈرتا ہے وہ غریب ضرور ہوگا، جو بے عزتی سے ڈرتا ہے اس کی ہر قدم پہ بے عزتی ہوتی ہے۔ جو آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ مثلا پہلی جنگ عظیم میں دیکھا گیا، دوسری میں یہ ریپیٹ ہوا کہ جو پائلٹ موت سے ڈرتے تھے وہ 90% ان میں سے موت کا شکار ہو گئے، اور جو نہیں ڈرتے تھے آرام سے جا کے بیٹھ جاتے تھے، ان میں صرف 10% وہ تھے۔ تو آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں اسے آپ کھینچتے ہیں، اس لیے آپ نے ڈر کو ذہن میں گھمانا بند کریں، دل میں بٹھانا۔ نمبر 2 کہ ہم ایک وقت میں 3 قسم کے خوف سے لڑتے ہیں۔ ایک خوف جو ہم سے سامنے ہوتے ہیں، ایک خوف جو ہمارے پاس پہنچنے کا امکان ہوتا ہے، اور ایک خوف وہ جو ہمارے تک کبھی نہیں پہنچتے۔ لیکن جو آدمی ڈرتا ہے وہ ساری عمر اسی ڈر میں اپنی انرجی ضائع کرتا رہتا ہے، اور اس سے یہ خوف پہنچ بھی آتے ہیں اور نقصان دیتے ہیں۔ تو جس سے ڈریں اسے آپ کھینچتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے ایک بڑا آسان، کہ اللہ سے ڈریں، اللہ کو راضی کریں، باقی ہر قدم پر ڈریں۔ آسان علاج یہ ہے۔ باقی ہر ایک کا ایک علاج ہے کہ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں اسی وقت اٹھ کے اسے کر لیں۔ آپ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے، تو آپ یہ کریں کہ جو ہی اندھیرا ہو باہر چلے جائیں
2 3 4 बार आपको उसका वो हो जाएगा। इस तरह फोबिया होता है कि ऊंचाई से डरते हैं, वो पहले 4 फुट पर खड़े होकर देखें, फिर 8 फुट पर चले जाएं, फिर 12 फुट पर चले जाएं, नीचे देखते रहें, कुछ अरसे बाद वो डर खत्म हो जाएगा। और जब मौत का खौफ खत्म होता है तो अंधेरे का डर, ऊंचाई का डर, ये डर खत्म हो जाते हैं। जी। एक बड़ा अहम खौफ है कि अमारत से गुर्बत की तरफ जाने का खौफ, जी कि जो कुछ मेरे पास है वो छिन जाएगा, तो उसके बाद हम कैसे गुजारा करेंगे? जी जी इसका क्या इलाज है? देखिए, असूल यही है कि अगर आप गुर्बत से डरते हैं तो आप गुर्बत जरूर गरीब होंगे। आपने गुर्बत का डर अपने दिल से निकाल कर कहीं दफन करना है। जब तक आप दफन नहीं करेंगे, आप उससे नहीं निकल पाएंगे। दूसरा इलाज ये है कि हर आदमी को, मैं लास्ट कई लेक्चर्स में कह चुका हूँ, कि 2 2 महीने 3 महीने का खर्चा अपने पास रखना चाहिए, ताकि गुर्बत का पहला डर, जो पहला स्टेप है, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ज़हन खुलना शुरू हो जाता है कि मैं पैसे जोड़ सकता हूँ। फिर जो 2 लाख जोड़ता है वो 10 20 लाख पे चला जाता है। लेकिन जब तक वो जोड़ेगा नहीं, उसके ज़हन से डर नहीं निकलेगा। पहले 2 लाख जोड़ना इनको गुर्बत से निकालने में बड़ा मददगार होता है। और अमीर आदमी को एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वरना वो हवा में खड़ा होता है। अगर महीने के वो 40 लाख भी कमा रहा है, जो ही आमदनी बंद होती है वो जीरो हो जाता है। कुछ एसेट्स बना लें। जी। हमारा मजहब हमें बताता है कि अगर आप गुर्बत का शिकार हैं तो आप हिजरत करें। इस हिजरत में हमारे मुल्क में से बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन सेटल हो गए हैं, वो भी हिजरत की ही एक किस्सा शुमार होगी। कारोबार के सिलसिले में भी गए हैं, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा कमाना शुरू किया है। करेंसी एक्सचेंज में डिफरेंस होने की वजह से उनकी इनकम बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ एक नया खौफ उन्हें आके घेर लेता है कि अब उनकी औलाद जो वहाँ पर मादर पिता आज़ाद हो जाएगी, उस खौफ से वो कैसे निकलेंगे? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि बाहर जाना, क्योंकि मैं खुद 47 ईयर्स हो गए हैं बाहर हूँ, तो मुझे पता चला कि बाहर जाकर आपके 10% मसला, माली मसला हल होता है, 10% आपके मसले हल होते हैं, 90% चैलेंजेस आपके सामने आ जाते हैं, मुख्तलिफ खौफ। तो इसी तरह आप बाहर जब जाते हैं तो आपको यहाँ पाकिस्तान में रहने वाला अगर माली मसला हल कर ले तो उसके 90% जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। और जो पाकिस्तान में खाता पीता है और 20% अपनी सेविंग है उसकी, चाहे उसकी आमदनी 50,000 है, चाहे उसकी आमदनी 50 लाख है, अगर 20% सेविंग करता है वो कभी बाहर ना जाए। ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि बाहर जाकर आपकी औलाद एक नए कल्चर का आप सामना नहीं करते, आपकी औलाद करती है। तो एक क्लोज कल्चर है, कंजर्वेटिव कल्चर जिसे कहते हैं, एक ओपन कल्चर होता है। ओपन कल्चर में औरतें आज़ाद हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वो बच्चों के लिए वो बड़ा अट्रैक्टिव होती है ये चीज़, आज़ादी। लेकिन बाद में जब बच्चे थोड़ी उम्र कशिश खो देते हैं तो उसके बाद में पता चलता है कि वो बहुत उन्होंने घाटे का सौदा किया और वो उसमें फंस गए। हमें भी बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में हम बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पर खड़े हैं। शादी होगी, उसकी परवाह ही न की। लेकिन वहां पे मैंने देखा है कि बाहर रहने वालों के लिए, उनको अगर आप बच्चों को मजहबी बना दें, दीनी ज़हन बना दें उनका, तो वो आपसे दूर नहीं जाएंगे, आपके काम भी आएंगे और गलत रास्तों पर भी नहीं चलेंगे। और दूसरे मुझे वो लोग मिले जो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग की, जो मजहबी नहीं थे, लेकिन वो भी कोई 10% निकले उनमें से। तो ये दो ही सूरतें हैं, लेकिन दीनी ज़हन बच्चों का बना देना, फिर वो बच जाते हैं। कि आगे चलें। हमारे मुश्तरक ख़ानदानी निज़ाम में जिस तरह हम फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इसमें अकेलेपन का शिकार बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन स्पेशली फिर वही फॉरेन वाली बात आ गई कि ऐसे लोग हमने देखे हैं कि जो बड़े बड़े घर में अकेले बैठे हुए हैं, माँ बाप और उनकी औलाद बाहर चली गई है और उन गुर्बत उनकी दूर हो गई, अब पैसे उनके पास बहुत आ गए, लेकिन अकेलेपन का उन्हें मसला बना हुआ है और वो खुद खौफ का शिकार हैं। इसका क्या इलाज है? देखिए, ये तो उनकी गलती है। वो कैसे खौफ, जिसके पास पैसा हो उसे चाहिए कि अपने लोगों को लेकर चले। इस पे मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ
کہ کوٹھیوں میں اربوں روپے کی کوٹھیوں میں نے بندوں کو تنہا دیکھا ہے، لیکن وہ لوگ لے کے بچوں کو ساتھ نہیں چلے، بچے آزاد ہوئے باہر چلے گئے۔ عرب پتیوں کے بچے بھی اگر باہر رہتے ہیں تو واپس آنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، شراب پیئیں کچھ کریں۔ یہاں پہ ہمارا ایک سوشل چیک اور ہمارا ایک کنٹرول ہوتا ہے، ایک پریشر ہوتا ہے، تو بچے یہ نہیں سمجھتے ہیں یہ پریشر اگر جائز صورت میں ہو تو یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو ایکسٹریم آزادی جس کی بات ہوتی ہے یہ تو انارکی پہ چلی جاتی ہے۔ مجھے کسی کا کار پسند آئی لے لوں، مجھے کسی گھر پسند آیا لے لوں، اسی طرح پابندی ہے۔ عورتوں کو اتنی پابندیاں دی گئی ہیں کہ وہ تاکہ وہ تنہا نہ رہیں، ان کو بڑھاپے میں بھی ان کو بھی سنبھالنے والا ہو، ٹھیک ہے، جب جسمانی کشش کھول لیں۔ بچے یہ چیز نہیں سمجھتے ہیں۔ آگے چلیں۔ آج کل میڈیا کی وجہ سے، اسپیشلی انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے، بہت ساری معلومات بچوں کو مل جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں میں بھی شعور آیا ہے کہ بچوں کو ان عجیب مفوق الفطرت چیزوں سے ڈراتے نہیں ہیں، لیکن میں بھی کچھ لوگ اب بھی ہوں۔ ہمارے جس دور میں ہم نے بچپن گزارا ہے اس میں بچوں کو کسی بات سے روکنے کے لیے ان کے ذہن میں عجیب قسم کی چیزوں کے خوف بٹھائے جاتے تھے۔ ان خوف کا کیا علاج جو بچپن سے ذہن میں بیٹھے ہوں؟ دیکھیے، بچپن میں مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں۔ میں نے مثلا دیکھا ہے کہ بچوں میں کنذینی کی وجہ، سب سے بڑی وجہ اپنی کنذینی کا خوف اور شرمندگی کا خوف ہے کہ کلاس میں میں سامنے بات کروں گا، میرے سے غلطی ہوگی تو میں کیا کروں گا۔ وہ بچہ اپنا دائرہ بہت تنگ کر لیتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کنذہن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچپن سے ان کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی بندہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اسے دیکھتے ہی اس سے نفرت کرنے لگ پڑتے ہیں، آپ کو وجہ نہیں سمجھ آتی۔ جب آپ پیچھے غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بچپن میں آپ کی کسی بچے سے لڑائی ہوئی، آپ نے اسے مارا، اس کا بڑا بھائی آ گیا، اس نے آپ کی پٹائی کی۔ اب جس بندے کو دیکھتے ہی آپ اسے نفرت کرنے لگ پڑے ہیں، اس کی شکل اس بھائی سے ملتی ہے، لیکن چونکہ وہ آپ واقعہ بھول چکے ہیں، لیکن لاشعور میں واقعہ موجود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لاشعور میں چھپے ہوئے مختلف چیزیں ہمارے ساتھ آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک بچی ملی، ایک لڑکی ملی جو پولینڈ کی تھی، اس ایریے کی تھی، اب ایگزیکٹ کنٹری مجھے یاد نہیں۔ تو اس نے کہا جب میں 6 سال کی تھی تو میرے باپ نے ایک بار کہا اگر تم نہ ہوتی تو میں پوری دنیا کی سیر کر رہا ہوتا، میں بڑی موج میں ہوتا۔ تو کہتی ہے کہ میرے لیے دنیا کی سب سے پیاری چیز میرا باپ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں خود سے نفرت کرنے لگ پڑی، تو میں بڑی ہو گئی، بڑی ہو کے بھی نفرت اس طرح تھی کہ جو میرے سے پیار کرتا تھا میں سے دور بھاگتی تھی، جو نفرت کرتا تھا میں اس کی طرف جاتی تھی۔ تو پھر مجھے ملی، خیر میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، کچھ دعا کی، جو کچھ کیا۔ تھوڑے دن بعد سے ایک گروپ ملا جنہوں نے بتایا کہ واقعہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کوئی اور چیز جسے سمجھیں کہ ایک اور چیز جوڑ لیتے ہیں جو حقیقی نہیں ہوتی، ہم اس کا ایک ہوا جوڑ لیتے ہیں۔ تو جب اسے پتا چلا تو اسے اچانک واقعہ یاد آیا اور وہ اس سے نکل کر نارمل ہونے لگ پڑی۔ تو بچپن کے خوف ہمارے لاشعور میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم انہیں ڈیٹیکٹ کر کر ان کا حل کریں تو پھر ہمارا بوجھ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، آپ نے 2 لفظ جو ہے وہ چنے، ڈر اور خوف۔ کیا یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یا ڈر اور خوف میں بنیادی کیا فرق ہے؟ ایک ہی آپ یہاں یوز کریں، کیونکہ عام ٹرم جو ہماری ہے اس میں یوز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف الفاظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہم وہ کہتے ہیں مروجہ جو ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی۔ ٹھیک ہے، یا مرفجہ تو ایک ہی معنی میں جی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، زندگی میں جو ناکامی کا خوف ہے وہ انسانی نفسیات پر کیا اثرات ڈالتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی کام کرتے وقت ناکامی کا خوف رکھتے ہیں، ناکامی ذہن میں رکھتے ہیں، تو آپ کا ذہن بند اور جام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ آپ اس سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک کاروبار ہے، اس کے رزلٹ تو 3 مہینے کے بعد آنے ہیں، تو آپ نے 15 دنوں بعد ہمت چھوڑ دی، تو آپ اس میں کیسے کامیاب ہوں گے؟
کسی وقتی کام کو کرتے وقت، مثلا امتحان دیتے وقت بھی اگر آپ ڈر خوف میں مبتلا ہیں کہ میں فیل ہو جاؤں گا، پریشر میں ہے، تو آپ کا ذہن بند ہو جاتا ہے، آپ کو کل کی پڑھی ہوئی چیزیں بھی یاد نہیں رہتی۔ تو جب آپ ڈر میں ہوتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں جو یاد آنے والی چیزیں ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں، اور آپ یعنی غلط آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کو ناکام بناتے ہیں، اور غلط ایڈوائزر بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے برعکس آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ کامیابی ذہن میں لے کر چلتے ہیں تو آپ کا ذہن اچانک کھل جاتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک ونر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ ناکامی ہو تو انسان کے اندر لوزر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ لوزر ہر کام کو 1000 راستے ڈھونڈ لیتا ہے اسے نہ ہونے کے، اور ونر ہر کام کو کرنے کے 1000 راستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے ہر کام میں ونر یا لوزر۔ ونر جب ہوتا ہے تو آپ میں اتنی انرجی آ جاتی ہے، آپ کے ذہن کے بند خانے کھل جاتے ہیں، اور آپ کو برسوں پہلے سنی بات بھی یاد ہو جاتی ہے، بلکہ اوپر سے آ جائے کرتی، القاء کرتی ہے، صحیح ایڈوائزر آ جاتے ہیں۔ تو ناکامی کا خوف جو ہے یہ بہت ہی خراب ہے۔ یہ چاہے وقتی ناکامی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کی ناکامی یا آپ کے کاروبار کی ناکامی، اس خوف سے آپ نے چھٹکارا پانا ہے، اور میں ترکیب بتا چکا ہوں۔ سٹیپ بائی سٹیپ کام کریں اور آپ ہر خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس کا علاج کریں، اسے ڈیٹیکٹ کریں کہ خوف کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو قدم بہ قدم حل کریں، تو آپ انشاءاللہ اس سے چھٹکارا پا لیں گے۔ جی اچھا، پاکستان میں جو عام لوگ ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اکثریت جو ہے وہ کس طرح کے ڈر یا خوف کا شکار ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ میں نے اپنی کتاب روحانیت، دانش اور حقیقتیں میں لکھا تھا کہ 1982 میں ایمسٹرڈیم بیٹھے ایک محفل میں بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک بندہ کہنے لگا کہ پاکستان میں ہر آدمی جو ہے وہ پیسے والے کی عزت کرتا ہے، ہر آدمی جو پیسے تعلق والا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میرے ایک طرف ایک اسکول ٹیچر رہتے ہیں جو بڑے شریف آدمی ہیں، جو بڑے اچھے انسان ہیں لیکن غریب ہیں، دوسری طرف ایک رہتا ہے چودھری صاحب یا ملک صاحب یا خان صاحب یا کوئی صاحب بھی نہیں، لیکن اس کی بڑی ساری حویلی ہے اور اس کے پاس بہت سا پیسہ ہے، اس کے گھر شراب بھی چلتی ہے، اس کے گھر کنجریاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، اس کے گھر میں نشے بھی ہر قسم کے چلتے ہیں۔ تو میں کیا کروں گا کہ اس شریف اسکول ٹیچر کو مجبوراً سلام دوں گا، لیکن اس بڑی حویلی والے کا ہر قدم پر بھاگ بھاگ کر استقبال کروں گا، اور اس کے بغل میں گھسنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ پاکستان میں بڑی عجیب عادت ہے۔ پھر جب میں نے ایک بات کی اپنے کزن نواز کنگ صاحب سے، انہوں نے بڑا دلچسپ بات بتایا کہ پاکستان میں تھانے کچہری نے معاشرے کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، ہر آدمی تھانے کچہری سے ڈرنے کی وجہ سے ان بندوں کے پیچھے چھپ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس دن اسے کسی پولیس کا کوئی سپاہی یا کوئی ایسا بندہ سرکاری الجھن آ گئی تو اس شریف اسکول ماسٹر کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن بڑی حویلی والے کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ آپ کا کام کروا دے گا۔ اسی بنیاد پر سب لوگ ان کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور ان سے تعلق بنا رہے ہیں۔ اچھا، آگے اسی کا دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے کہ میں نے پھر ایک بات یہی ایک بندے سے کہی جو مذہبی ذہن کا بڑا مضبوط تھا، تو اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ضمیر کے خلاف اس چودھری سے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے اس کے سامنے، ہو سکتا ہے اسے ساری عمر کام ہی نہ پڑے، اور اگر اسے کام پڑے تو اس کا عجیب طریقے سے کام ہو جائے، کوئی اور بندہ اس وقت اسے مل جائے، اور جس کو اللہ پر بھروسہ ہو اس کا کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو یقین کریں یہ جو تیسری سوچ ہے یہ سب سے بہتر ہے، وہ اسباب کی نفی نہیں کی گئی۔ جی اچھا، ڈر اور خوف کے علاوہ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے فوبیاز، جی جی جیسے کسی کو ہائٹ سے فوبیا ہے، کسی کو پانی سے واٹر فوبیا، اور دیر آر نمبر آف فوبیاز۔ یعنی اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا اس کو بھی آپ ڈر اور خوف کے ساتھ ہی رکھتے ہیں یا الگ سے کوئی؟ فوبیاز بھی خوف کی قسمیں ہیں، لیکن انگریزوں نے چونکہ فیئر اور فوبیاز علیحدہ کر دیا، جب اسپیشلائز کرتے ہیں تو پھر مناسب لفظ آ جاتے ہیں، نئے لفظ جو ایک
मखसूस इसको चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो ये है कि ये फोबियाज हम वो डर कहते हैं जो हमें ऊंचाई का डर है, किसी को अंधेरे का डर है, किसी को बिल्ली, किसी को सांप का। तो इसका इलाज इस तरह है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जिस तरह मैंने ऊंचाई का इलाज बताया, तो लोग इस तरह करते हैं, जो सांप से डरता है उसे सांप पहले 40 फुट के फासले पर दिखाया जाता है। वो तसव्वुर करे कि सांप 40 फुट के फासले पर बैठा है, फिर वो देखता रहे देखता रहे देखता रहे, उसका डर कम हो जाएगा। फिर वो सांप 20 फुट के फासले पर दिखाया जाए, देखो देखो। कुछ देर बाद उसका वहां से भी डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो सांप इसे 5-6 फुट के फासले पर, जहां से वो अटैक कर सकता है, दिखाया जाता है। तो वो उसको कोई खौफ खास नहीं होता। फिर वो सांप इसकी टांगों के दरमियान दिखाया जाता है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप फोबियाज खत्म कर सकते हैं, कोई भी हो। तो आपने उसके डिटेक्ट करना है, फोबियाज हो, कोई खौफ हो, फिर इस तरह आप उसका इलाज कर सकते हैं। जी, क्या हम खौफ को मुस्बत पहलू में निकाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए अपनी खौफ कमजोरी को जो है अपनी ताकत में बदलना। वो हो सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि जो खौफ है इसके मुस्बत पहलू भी होते हैं। खौफ की वजह से ही हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। फौज की वजह से ही बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ठीक। और खौफ की वजह से हम कल की तैयारी करते हैं, और कल की तैयारी मतलब पैसे हम बचाते हैं। तो खौफ के मुस्बत पहलू भी होते हैं। अल्लाह ने दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। तो खौफ के मुस्बत पहलू हैं जिन पर आप, जिस तरह आप हर बंदे को घर आने नहीं देते, अगर आप हर बंदे पर ट्रस्ट कर उसे आने दें तो आपका घर का तबाही हो सकती है। खौफ के मुस्बत पहलू भी होते हैं, बैलेंसिंग पहलू भी होते हैं। जो फौजी मौत से बिल्कुल नहीं डरता वो भी ख़राब है, क्योंकि वो तो सीधा जंग में दुश्मन जब भागता हुआ चला जाए, उसे जान बचाने का यानी कोशिश होनी चाहिए। मौत का थोड़ा बहुत खौफ, फिर वो ठीक लड़ेगा। तो खौफ के मुस्बत पहलू बहुत से हैं। जी, अच्छा, अभी जो आप प्रीवियस इस सवाल से पहले जो बात हो रही थी, आप कह रहे थे वो जो अंकल नवाज जो जिन्होंने आपको बताया, मेरे ख्याल में ये जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है उसका या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है, ये उस पहलू में आते हैं कि हमारे जैसी जो सोसाइटी है, जैसे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमज़ोर है, और अमीर के लिए यहाँ पे एक अलग कानून है, गरीब के लिए अलग है। तो क्या एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आप लोगों को क्या हिदायत देना चाहते हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि हर बंदे को अगर अल्लाह पर थोड़ा सा भरोसा है और थोड़ा सा पैसा अच्छे दिन के लिए आपके पास मौजूद हो, जो हड्डी डाली जाए जब आपको कोई काटने की कोशिश करे, तो ये तो एक आम इलाज हुआ। प्रैक्टिकल जो इलाज है प्रैक्टिकल इलाज है वो ये कि आपके पास एनफ मनी हो इतना कि पैसा आप हो दें और ये खरीद इलाज। लें। देखिए ये तो है। देखिए जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं आएगा ये खौफ मौजूद रहेंगे। और अजीब बात यह है कि इंग्लैंड, हॉलैंड जैसे मुल्क में भी जो बंदे हैं उनको मार दिया जाता है, वहां पे बंदे महफूज नहीं हैं। सऊदी अरब में लोग ज्यादा महफूज हैं। मैं बड़ी अजीब सी बात आपको कह रहा हूँ कि जब तक इंसाफ नहीं आएगा, और इंसाफ भी ऐसा होगा जो हर एक के लिए होगा, फ्री होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, फौरी होगा और मुफ्त होगा, ये कोई भी दुनिया नहीं देश का अलावा इस्लाम के। अगर ये आएगा तो फिर लोग खौफ से आज़ाद होंगे। फिर कोई भी लड़की सोना चांदी के जेवर पहने हुए मुल्क के एक कोने से दूसरे तक जाएगी, उसे कोई खौफ नहीं होगा। हम वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे रात को आज़ादी से फिरें, उन्हें कोई खौफ ना हो। अच्छा, अभी अगर मैं नफ्सियाती हकीकी खौफ और फिर उसके साथ उसके रूहानी इलाज मालजी की तरफ आने से पहले, मौलाना मुझे बार बार कह रहे हैं ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये कुछ देर के लिए मौलाना साहब को बर्दाश्त करें। सूफी साहब ये इरशाद फरमाएं कि अल्लाह ताला ने आपको एक रूहानी लाइफ अता की है, तो रूहानियत का सबसे खतरनाक तरीन डर या खौफ क्या है? अच्छा, ये जो रूहानियत का सबसे खतरनाक तरीन डर है ये शर्मिंदगी का खौफ है। पंजाबी चाहते हैं कांड ना लगे।
یعنی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جناب میں علاج کروں تو ہر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ سے شاید 90%، 95% لوگ ٹھیک ہو جائیں، 5% نہ ہو. کچھ مرض ایسے ہیں جو روحانی علاج بڑے ہائی لیول کی، وہ آپ کو پاور چاہیے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں، تو ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ اب ٹھیک نہ ہوئے تو میری ناک کٹے گی، شرمندگی ہوگی. تو یہ جو دعویٰ ہے اس سے بچا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ چاہے تو کام ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کام نہیں ہوگا. کسی چیز کا دعویٰ نہ کریں. اور شرمندگی کا خوف، یا اسے آپ غرور کہہ سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں پر غرور، تکبر، یہ آپ کا سب سے بڑا خوف ہے. اسی لیے وہ نفس کشی تک کراتے ہیں، لیکن نفس کشی کی ضرورت نہیں ہے اس میں. آپ نے صرف غرور سے بچنا ہے اور دعوے سے بچنا ہے. یہ سب سے خطرناک ہے. اور اس دعوے کی وجہ سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں. کس چیز کا دعویٰ نہ کریں. جی چلیں جی. اچھا، اگر ہم ڈر اور خوف کی قسمیں نکالیں گے تو یہ پتہ نہیں کوئی 400-500 بن جائیں گی، کوئی اس کا ان گنت، یعنی کاؤنٹ لیس. تو میں اس کو ایک پرنسپل اگر فیکٹر کے اوپر آ کے تو اس کو میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ سوری آپ کوشش کریں گے، میں سوال کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نفسیاتی خوف اور حقیقی جو خوف ہے، آپ اس کو کیسے کنسیڈر کرتے ہیں؟ کیا یہ الگ الگ ہیں یا یہ ایک جیسی ہیں، یا دونوں کو آپ ایک ہی لیتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ذہن حقیقی خوف اور خیالی خوف میں فرق نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ سانپ سے ڈرتے ہیں تو آپ ذہن کو سانپ کی تصویر دکھاتے ہیں، تو سانپ آپ کا 100 بار آپ سانپ کا سامنا کر رہے ہیں. اسی طرح جو بھی شخص بار بار ایک خوف دکھاتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ اسے اٹیک کرتا ہے. مثلا جو ایک حادثے سے ڈرتا ہے، وہ جب حادثے کا سوچ رہا ہے تو سامنے سے گزرنے والے ڈرائیور اس کی سوچ پک کر لیتا ہے اور اس کا حادثہ ہو جاتا ہے. غلطی دوسرا ڈرائیور کرتا ہے، لیکن یہ لاشعوری طور پر اسی ٹائم پہ پہنچتا ہے جب وہ کمزور ڈرائیور وہاں آنا ہوتا ہے. تو آپ نے خوف کی سوچ ذہن میں نہیں گھمانی ہے. پہلی بات ہے کہ خوف تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ آپ کو تیاری کراتا ہے کل کے لیے، لیکن اگر آپ اسے ذہن میں گھماتے ہیں تو جو خوف کو ذہن میں زیادہ گھماتے ہیں وہ ایسا ایسا لوزر بن جاتے ہیں. آپ کسی خوف کو ذہن میں گھمائیں، 1 منٹ کے اندر اندر آپ کی تمام انرجی ختم ہو جائے گی. تو آپ اگر اسی طرح خوشی کو گھمائیں تو 1 منٹ میں آپ کی انرجی ڈبل نہیں 4 گنا ہو جائے گی. تو جو لوگ خوف کو گھماتے رہتے ہیں وہ آہستہ 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 ان کے چلتے ہوئے کام بھی بند ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ آپ کا کام جب آپ خوشی اور امید کی حالت میں ہو، امید کی حالت میں، تو آپ کا ذہن اس کا حل تلاش کرتا ہے. جب آپ امید کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر ونر آپ کے اندر ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور آپ آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے تمام کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں رکے ہوئے بھی. لیکن جب آپ ڈر، خوف اور ناامیدی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے ہونے والے کام وہی رکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ لوزر بن جاتے ہیں. اور جو خوشی گماتے ہیں وہ پریکٹیکل تجربات کے بعد آہستہ آہستہ ونر بن جاتے ہیں، اور خوف گمانے والے آہستہ آہستہ لوزر بن جاتے ہیں. اس چیز کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے جب فارغ بیٹھے ہیں. اچھا، یہ سوچوں سے ڈرنا بھی لوگوں کے لیے ایک ہے کہ وہ اپنی سوچوں سے ڈرتے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ ایسی باتیں کرتے جائیں گے، سینٹر آف اٹریکشن بننے کی کوشش کریں گے. بہت سے خوف ہیں، ان کو اگر وہ نظر انداز کیا گیا تو وہ ہمیشہ اس چکر میں رہیں گے. اسی طرح بہت سی اور ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اسی وجہ سے کرتے ہیں. جی اچھا جی، اگر علاج معالجے کی طرف ہم آئے تو ہمارے پاس مطلب روحانی علاج پہ تو میں بعد میں جاؤں گا. کیا آپ کچھ میڈیکیشن کی بھی الاؤ کرتے ہیں کہ کسی بندے کو اگر حقیقی خوف فوبیا لاک ہو گیا تو کیا وہ کسی میڈیسن کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ عملی تجربے میں جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں وہ لگزاٹا میل اور کیا کیا الٹے سیدھے نام ہیں جو مجھے یہ زیادہ یاد نہیں ہے،
لیکن وہ مجھے کوئی خاص کامیاب نہیں نظر آئی کیونکہ وہ آپ کو صرف سونے کی طرف لے جاتے ہیں سونے تاکہ آپ ٹھیک ہے جنرلی ہے. لیکن جو ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں ان میں یہ موجود ہے اور ہم خاص طور پر ود و وظائف اس کے لیے دے یعنی دیتے ہیں. وہ روحانی بھی بعد میں آتی جی روحانی طریقہ میں بعد میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کوئی علاج کا اگر آپ روحانی پوچھنا چاہتے اچھا ہیں. یہ ایک یعنی مطلب انسان کی باڈی کے اندر جو کچھ یعنی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے بلکہ سوری طب کا یہ کہنا ہے کہ انسانی باڈی کے اندر جو ہے وہ انزائم کے جو ہے وہ اخراج کمی یا بیشی سے جو ہیومن باڈی کے اندر اس سے جو ہے وہ نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن میں سے ایک بیماری ڈر اور خوف بھی ایک نفسیاتی بیماری کو کنسیڈر کرتی ہیں. تو اس میں کوئی ایک سیروٹونن نام کا ایک جو انزائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اس کو اگر باڈی ریلیز کرے تو مطلب وہ بندہ جو ہے خوش رہ سکتا ہے یا ڈر سے دور ہو جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو خوف کا ہارمون ہے اسے کورٹیسول ہارمون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ اداسی کا سوری اور یہ جب آتا ہے تو انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اسی طرح سیروٹونین ہارمونز مینلی جو ہیں یہ کوئی کسی بھی سوچ کو زیادہ گھمایا جائے تو وہ پیدا ہوتے ہیں. خوراک عام طور پر ہماری خوراکیں ایسی ہیں کہ وہ ہر چیز کو پورا کر دیتی ہیں لیکن جو ذہنی خوف اور ذہنی دباؤ ہیں یہ ہمیں اس کا شکار کرتے ہیں. اچھا جو خوشی کا ڈوپامین ہے جو جی. وقتی طور پر آپ کو خوش کرتا ہے لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. سیروٹین ہوتا ہے جو آپ کو خوشی کا ہے. جی جی تو یہ سارے ہارمونوں کا اپنا اپنا فنکشن. آپ سے کیونکہ آپ کا یوگا سے بھی آپ کا ایک وہ رہا ہے اور یعنی اس میں بھی کیا آپ کو ایسا تجویز کرتے ہیں کہ کچھ ایسی ایکسرسائز ممکن ہے جس سے ڈوپامین اور سیروٹونین جو ہے باڈی کے اندر زیادہ ہو جائے اور وہ خوش رہے بہادر دلیر بن جائے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. اگر آپ مشق کہتے ہیں تو کوئی لوگ سانس کی مشقیں کرتے ہیں. اچھا جب آپ کی آکسیجن زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا ذہن ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے اور پاورفل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو آپ اگر سانس کی مشقیں کرتے ہیں جو سب سے اچھی مشق ہے اس کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سیکنڈ میں 4 سیکنڈ میں سانس لینا 16 سیکنڈ روکنا اور 8 سیکنڈ میں باہر یعنی نکالنا. آہستہ ریلیز کریں باہر. تو اس میں آپ جو ہے آپ کے جسم کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جو آپ کے خون کی صفائی کرتا ہے. یلو مادہ ہوتا ہے مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس سے تو آپ کے خون کی بھی صفائی شروع ہو جاتی ہے آپ کا انرجی لیول بڑھ جاتا ہے. تو یوگا کی مشقیں یکسوئی کے لیے مددگار ہیں لیکن اس کے لیے آپ ورد وظائف کریں اور سانس ٹھیک لیں. ٹھیک ہے آپ دروشی پڑھ لیا کریں 1000 بار انشاءاللہ. اب آپ روحانی علاج کی طرف جا رہے ہیں. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ان تمام جو مسائل کا حل ہے میڈیکل تو ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری اگر کبھی ٹھیک ہو جائے تو 2 شروع ہو جاتی ہیں پھر آپ کو ایک مستقل میڈیسن لینی پڑتی ہیں. ایسے کئی لوگ میرے نوٹس میں ہیں جو 20 سال سے ڈپریشن کی میڈیسن لے رہی ہیں اور وہ میڈیسن بڑھتی جا رہی ہے. یعنی پہلے اگر 1/4 گولی تھی تو آج وہ 1.5 گولی پہ پہنچ گئے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مطلب اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کو جہاں تک بھی آپ کا یہ پیغام پہنچتا ہے آپ روحانی علاج بتائیں. بلکہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں کہوں تو آپ یعنی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ڈر کا الگ سے علاج بتائیں, خوف یا ڈر اور خوف کا الگ سے, خوش رہنے کا کوئی الگ سے, تاکہ لوگوں کو مطلب روحانیات کے تحت جو ہے ہم ٹریٹ کریں, آپ ٹریٹ کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر 1 جس کو جو بھی خوف ہو, سخت قسم کا خوف ہو, مثلا اکیلے باہر جانے کا, اندھیرے کا, مختلف قسم کے فوبیاز, مختلف قسم کے خوف, تو آپ نے ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور ایک تسبیح آپ نے سورہ قریش کی پڑھنی ہے, اول آخر درود ابراہیمی ایک بار. ایک تسبیح سے مراد 100 دفعہ. جی 100 دفعہ. ٹھیک ہے. تو آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہی آپ کے یہ خوف ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ تو ہو گیا ایک. اور اگر آپ نے خوش رہنا ہے, دیکھیں جو لوگ لوزر ہیں انہیں لوزر سے ونر بنانا بڑا ضروری ہوتا ہے. لوزر ہر وقت ناکامی, شرمندگی
منفی سوچوں کا شکار ہوتا ہے. پہلے اسے منفی سوچ بتائیں, پھر وہ مثبت سوچ کی طرف آئے گا. کمزور سوچیں, منفی سوچیں, شرمندگی کا خوف, ناکامی کا خوف, بےزتی ہونے کا خوف, تنہائی کا خوف, ہر قسم کے خوفوں میں گھرا ہوتا ہے. پہلے اسے سمجھا دیں کہ یہ خوف ایک اللہ سے ڈریں, یعنی روز جزا سے ڈریں, تو آپ کے تمام خوف ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اس آدمی کو 1000 بار آپ درود ابراہیمی دے دیں تو انشاءاللہ 1000 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. اچھا. چلتے پھرتے پڑھتے, بیٹھ کے نہ پڑھیں, بیٹھ کے ٹھیک ہے. پڑھنا ممکن نہیں, چلتے وقت یعنی walk جب آپ کرتے ایزی وقت ہو پڑھتے رہیں. پڑھتے رہیں. 1000 بار نہ پورا 500 بار ہو جائے, کبھی 1200 ہو جائے, 1500 ہو جائے, جتنا پڑھیں, لیکن 1000 بار کوشش کریں. تو اس سے آپ خوش بھی رہنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی مالی برکت بھی شروع ہو جائے گی, اور آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی یہ بڑا پیارا آپ نے بہت اچھی طرح سے بتا دیا. اب 3 چیزیں ہیں. آیت کریمہ 100 دفعہ پڑھیں اور 100 دفعہ سورہ قریش. تو خوف ختم ہو جائے گا. خوف, ہر ڈر, قسم آپ کو خوف, فوبیا, فوبیاز کو سب ختم ہو چیزیں جائے ختم ہو جائیں گی. گا. اور مزید یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرنتھن کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے آپ درود ابراہیمی پڑھیں 500 یا 1000 دفعہ کوشش کریں ڈیلی. اچھا, اس کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے جی کہ جو لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں عام طور پر, وہ ذہن میں خوف گھماتے رہتے ہیں. گھماتے تو رہے. جب وہ مصروف ہو جاتے ہیں تو خوف نکل جاتا ہے. ذہن مصروف ہو گیا فارغ وقت میں, اور وہ جب یہ کرتے ہیں تو درود ابراہیمی فزیکل انرجی کو بڑھانا شروع کرتا ٹھیک ہے, ہے. ورد بڑھاتا ہے. یعنی اور جو وہ دیتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ یہ بڑھائے گا. ویسے بھی اس میں انرجی ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں, قرآن پاک میں اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے, نور بھی ہے. نور بھی اور ٹھیک شفا ہے, بھی. ہاں, اور شفا بھی ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں. تو جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ساری چیزیں جاگنا شروع ہو جاتی ہیں. جی, یعنی آپ یہ پوائنٹ آؤٹ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو 2 درود ابراہیمی جب 1000 دفعہ پڑھیں گے تو یہ آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرے گا. اس کو بہتر کرے گا. آپ کے مالی اور جو پریکٹیکل افیئرز ہیں ان کو ٹھیک اچھا, کرنا اور چاہیے. یہ جو انوانٹیڈ, لیکن اس کے بعد مثبت سوچ میں آپ پریکٹس کریں, خوف کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس کریں مثبت سوچ کی. انوانٹیڈ جیسے تھاٹس ہیں, بندے کے دماغ میں خیالات چلتے رہتے ہیں, ہر الٹے سیدھے پٹھے ایسے ادائیں بائیں, جن کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ بندہ ان کو بیچارہ روک بھی نہیں سک رہا اور دن بدن پریشان ہو رہے. اس کو بھی یہ چیزیں درود ابراہیمی 1000 دفعہ یا 500 دفعہ یہ افیکٹ کرے گا. بالکل کرے گا. یہ ویسے بھی ایک واصف علی واصف صاحب کا ایک اچھا جملہ ہے, وہ میرا نہیں ہے, کہ خوش فہمی بد فہمی سے بہرحال بہتر. بہرحال بہتر ہے. یا آپ خوش فہمی میں رہیں, آپ خوش بد فہمی میں نہ رہیں. بہت کلاس کا, بہت پیارا جملہ ہے. اچھا, میرا آخری سوال, پازیٹیو سوچیں گھمائیں, منفی سوچیں کم سے کم. بس جتنی پریکٹیکلی آپ کو چاہیے وہ سوچ کر اس کا حل نکال کر اسے چھوڑ دیں. وہ آخری سوال میرا جو ہے نا وہ بھی خوف سے ریلیٹڈ ہے, کہ یہاں پر لوگوں نے یہ بھی خوف پالا ہوا ہے کہ فلاں آیت پڑھی تو جی میری گھڑی ٹوٹ گئی, فلاں میں نے ورد کیا تو وہ جناب میں سیڑھیوں سے گر گیا. یعنی چیزوں کو ریلیٹ کرنا ایک غلط طریقے سے, یعنی یہ اس کے بارے میں آپ پلیز ذرا لوگوں کو آگاہ کر دیں. میں اس میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ملک میں عام طور پر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ آپ کے گھروں میں مسئلہ ہو تو اوپر جھنڈا لگا لیں. اچھا, اب وہ جھنڈا لگانے کچھ وقتی سہارا ہوتا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ جھنڈا اتاریں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے بعد آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جھنڈا اتارا تھا. وہ ایک نئے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ اس طرح جس بھی چیز میں آپ انٹر ہوتے ہیں وہ خوف آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور جو آدمی اللہ کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ڈیولپ کرتا ہے تو اتنے سے تعلق کی بعد میں چٹان اور بعد میں ایک پہاڑ بن جاتا ہے, اور کوئی خوف آپ کی زندگی میں آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے, اور ایسے ذریعے روزے جو اس کے گمان میں نہیں نہ, اور جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. پھر آگے ایک اور خوبصورت بات کی, اللہ کے دوستوں کو نہ رنج ہوگا نہ افسوس, نہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ سے دوستی, اللہ سے اگر آپ جڑ گئے ہیں تو آپ کی زندگی میں اللہ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اس سے جڑیں, تمام خوف ختم ہونے شروع ہو جائیں گے, اور آپ انتہائی طاقتور اور شیر سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے. یعنی پڑھائیوں سے جو لوگوں کے دماغوں میں خواہ مخواہ کو خوف ہے, یہ کوئی خوف نہیں حقیقی نہیں, آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں.
خوف، اچھا جس چیز سے آپ ڈرتے ہو نا، مثلاً ایٹم بم کے بارے میں یہ رائے ہے کہ ایک گرے تو کراچی سے لے کر لاہور تک تباہ ہو جائے گا. بھائی نہیں تباہ ہوتا، ریڈیشن بھی چند 150 کلومیٹر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی بھی ہو. تو یہ جب آپ کو علم ہوتا ہے آپ کے ذہن سے وہ ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک بائبل کے لفظ تھے، مجھے ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں ہے، کہ علم خوف کو ختم کرتا ہے. نالج ول سیٹ یو فری، غالباً یہ لفظ تھا. تو یہ آپ چیز کا علم حاصل کریں. میڈم کیوری نے ایک بات کی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ڈرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سیکھنے کے لیے ہے. بس میں یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.